اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار نے ایک بار بتایا تھا کہ اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میں اگر اپنے باطن کا مشاہدہ کروں، اس کے بارے میں بتاؤں، تو وہ اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں میرا دنیا پر ایمان ہے. جس چیز کو میں دیکھتا ہوں اس پر ایمان زیادہ پختہ ہے ایز کمپیئر ٹو اللہ تعالیٰ کی ذات پر. وہ ایک گمان ہے، گمان غالب آپ کہہ لیں اس کو. تو کیا یہ قابل قبول ہے؟ کیونکہ اس سے میری روزمرہ معاملات ترتیب پاتے ہیں. مطلب میں اگر کمپرومائز کرنے پہ آؤں تو میں اب دنیا پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، لیکن عبادت پہ کمپرومائز کر لوں گا، کیونکہ میرا دنیا پہ ایمان پختہ ہے ایز کمپیئر ٹو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. تھینک یو. میرے نزدیک یہ ایمان پختہ ہونے یا ناپختہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. دنیا عاجل ہے اور نقد ہے، اس کے نتائج سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور آخرت نسیہ ہے، ادھار ہے. تو اس وجہ سے انسان میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. اب دنیا میں دیکھ لیجئے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے بچوں کو یہ بتانے میں کہ اگر نہیں پڑھو گے، کوئی ہنر نہیں سیکھو گے، کوئی کام نہیں کرو گے، تو پھر دیکھو وہ مستقبل کیا ہے. جا کے آپ دکھاتے ہیں، لیکن اس وقت طبیعت یہی چاہتی ہے کہ چلتے ہیں جا کر کہیں کھیلتے ہیں. کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. یعنی جو دنیا میں مستقبل ہے کیا چیز ہے؟ وہی ہے کہ وہ نسیہ ہے، ابھی سامنے نہیں آیا، دور ہے. انسان کہتا ہے میں دیکھ لوں گا اس کو. تو دنیا میں بھی انسان کی اسی فطرت کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ عاجل کی طرف، جو سامنے پڑی ہوئی ہے چیز، اس کی طرف، نقد کی طرف لپکتا ہے، اور جو نسیہ ہے، دور ہے، ادھار ہے، اس کے بارے میں غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس کو اسی جگہ سے لینا بھی چاہیے. ہر انسان کے ساتھ یہ معاملات مسائل ہوتے ہیں. اس میں بھی وہی بات عرض کروں گا کہ ایمان کے مدارج طے کرتے رہنا چاہیے. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بنیادی استدلال سے واقفیت حاصل کر لی. اس میں اگر کوئی اضطراب ہے، کوئی مسئلہ ہے، بار بار سوال کیجئے، اہل علم سے ملیے. میں نے حال میں خدا پر ایمان کے عنوان سے جو مضمون لکھا ہے اس میں پورا استدلال بیان کر دیا ہے. الحاد کا مقدمہ لکھا ہے، اس میں ان کے 4 بنیادی جو سوالات ہیں، جب سے دنیا بنی ہے وہی 4 ہی ہیں. ان پر بھی ایک زاویہ نظر بتا دیا ہے کہ ایسے ان کو دیکھنا چاہیے. آپ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، اس سے ظن غالب ہی حاصل ہوتا ہے. اس سے آگے نہیں آپ بڑھ سکتے. اب ظن غالب کو آپ نے یقین میں بدلنا ہے. اس کے لیے وہی بات کہ اللہ کی کتاب میں ڈیرے ڈالیے. یعنی قرآن آپ کے تعلیم کا موضوع ہو، قرآن مجید آپ کے لیے دوسروں کو سکھانے کا موضوع ہو. اپنے اوپر جبر کر کے بھی یہ کام کرنا پڑے تو اس کو کریں. آہستہ آہستہ آپ کا دل لگ جائے گا. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر جب آپ اتر جائیں، ایک یہ ہے کہ قرآن کو ایک مذہبی کتاب کے طور پر دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سننا ہے. جب آپ اس سے مناسبت پیدا کر لیتے ہیں تو دنیا کی کسی دوسری کتاب کو پڑھنے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے. یعنی آدمی کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہیرے چھوڑ کر خزف ریزوں کی طرف جا رہا ہے. تاہم یہ ریاض کرنا ہے. اگر اس کی ہمت نہیں تو پھر ظن غالب پہ اکتفا کریں. امید ہے اللہ تعالیٰ اس بدو کی طرح معاف فرما دے گا جس نے کہا تھا جی میں تو اتنا ہی کروں گا.